اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوں گے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اختلاف آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پر انسان کا کردار ہوگا وہ ہوگا مشین کا اور جانور کا۔ یہاں پر انسان کو خلیفہ کہا گیا، انسان کو تکریم دی گئی، تو لہٰذا یہاں پر بھی انسان کے بارے میں رائے جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا کمپیریزن ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ کچھ اور چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں اگر اپنی اپنی ڈومین میں رہیں۔ سائنس کا فنکشن اس کائنات کے اندر پائے جانے والی قوتوں کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سائنس یہ چاہتی ہے کہ وہ کائنات میں جو پائی جانے والی قوتیں ہیں ان کو کنٹرول کر کے، ان کو سمت دے کے انسان کی زندگی کو آسان کرے۔ اور دین کا کیا کام ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اس کے ذریعے سے اس کی معاشی، سیاسی، سماجی حالت کو بہتر کرے۔ تو لہٰذا دونوں اپنے اپنے طریقے سے اگر کام کریں گے تو چیزیں مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ وہ اپنی ڈومین میں کام کرے، دین اپنی ڈومین میں کام کرے۔ اور دین بیسیکلی زیادہ بڑا سرکل ہے کیونکہ وہ زندگی کے تمام شعبوں تک جا رہا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی سائنس کی ریسرچ ہوگی تو اس کا فیصلہ بھی دین کرے گا۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر، اسپیشلی قرآن کے اندر سائنس کی بنیادی مسلمات کو ٹو سم ایکسٹینٹ ڈسکس کیا گیا، لیکن قرآن کا موضوع یا اسلام کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر کھجوروں کو جو ہے وہ آپس میں میل اور فیمیل کھجوروں کے جو ہے وہ اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ نخل تعبیر کا جو مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن اس سال کھجوریں کم ہوئیں تو آ کے بتایا گیا کہ اس طرح اس سال کھجوریں کم ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو، کہ تم اپنے دنیا کے امور کو بہتر جانتے ہو، اس کو کرو۔ یعنی کہ اس کے اندر کیا دلیل تھی کہ ریسرچ کا راستہ کھول دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک لائن ہے جس کے اندر آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے آ کر یہ کیا، قرآن نے آ کر یہ کیا کہ وہ انسان جو کائنات کی قوتوں کی عبادت کر رہا تھا، وہ انسان جو کائنات کی قوتوں کو تقدس کا اس نے درجہ دے دیا تھا، اسلام نے آ کر ان چیزوں کو روک دیا اور کہا کہ ان کے اوپر ریسرچ کرو، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ یہ سائنس کی بڑھوتری کا قدم تھا جو اسلام نے یا مذہب نے یا دین نے جو ہے وہ رکھا۔ لیکن جب یہی سائنس اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، تھوڑی سی بہتری آئی اور اس کو کرسچینٹی کا سامنا ہوا تو اس نے خدا کو، مذہب کو، دین کو نکالنے کی کوشش کی اور وہاں سے ہی کلیش شروع ہو گیا۔ جو سائنس کے لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور مذہبی لوگوں نے یہ سمجھا کہ سائنس سے لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ پھر اس سے یہ کلیش جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، اور جو آج سے 350 400 سال پہلے یورپ میں جو کچھ ہوا اس کو آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی، کہ سائنسدانوں کو قتل کیا گیا اور مذہبی لوگوں نے جو ہے وہ نئی جو بھی ایجادات ہوئی ان کے خلاف ریئیکٹ کیا، تو وہاں سے پھر ایک تاثر ہوا کہ شاید مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے انتہائی خلاف ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کرسچینٹی اور اسلام میں فرق تھا۔ کرسچینٹی بیسیکلی اس چیلنج کو جو سائنس کی وجہ سے درپیش تھا اس کو فیس نہیں کر سکی، جبکہ اسلام کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ سائنس کے اندر ہونے والی نئی ایجادات کو، سائنس کے اندر ہونے والی ترقی کو اپنے اندر ایبزارب کر سکے، کیونکہ اسلام تو انسان کو ریسرچ کی اجازت دیتا ہے، سوچنے کی اجازت دیتا ہے، جو ہے غور و فکر کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اپنے طور پر چیزوں کو سمجھنے کی اور نئی تھیوریاں اور فلاسفیز لانے کی، لاز لانے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرا جو فنکشن ہے وہ انسانی ہدایت ہے، باقی انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے تجربے کو استعمال کرے، اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرے اور زندگی میں نئی سے نئی خوبصورتیاں لائے، نئی سے نئی چیز لائے۔ لیکن اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دونوں گروپوں کے مابین جو انہوں نے لوگ اپنے تیار کیے یا جو پرسنالٹیز ڈیولپ ہوئیں وہ جو ہے وہ مختلف طرح کی تھی۔ اب جب یہ تنازع آگے بڑھتا گیا اور ہم تک پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بیسیکلی 5 ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا، کہ جنہوں نے اس اختلاف کو بہت زیادہ طول دیا اور اپنے مقاصد کے لیے جو وہ استعمال کیا۔ اس میں سب سے پہلے ہیں فرائڈ، کہ فرائڈ نے نفسیات کے اوپر کام کیا
اور نفسیات کے اوپر کام کر کے اس کو مذہب کو، دین کو، خدا کی ذات کو انسانی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پر میکڈوگل، اس نے نظریہ جبلت دیا اور اس نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی طبع ہے، اور اس کو جو تمام اس کی ضروریات ہیں، اس کا جو خواہشات ہیں، وہ بیسیکلی جبلتی ہیں، اس کے اندر کسی اخلاقی پہلو کا ہونا یا کسی تعلیم کا باعث ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا کلیش وہاں سے آیا۔ تیسرے نمبر پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے بھی جو ہے وہ اس پوری تحریک کو جان دے دی، اور وہ جو نظریہ ارتقاء جس کا تعلق بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی، اس کو پوری کی پوری انسان اور کائنات کی تخلیق کے اوپر لاگو کر دیا گیا کہ شاید اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ تو وہاں سے بھی یہ کلیش بہت زیادہ آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اسی چیز کو جو ہے وہ کارل مارکس نے اکنامکس میں جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کیا کہ اکنامکس کی جو ہے انسان کی جو اصل ایشوز ہیں، انسان کے جو اصل پرابلمز ہیں وہ اکنامکس کے ہیں، اور اس نے ساری ہیومن ایفرٹس کو اکنامک سینٹر کر دیا۔ تو وہاں سے بھی پرابلم ہوئی۔ اور اس کے بعد ہیں ہیگل، جنہوں نے تہذیبوں کے تصادم کے حوالے سے بات کی اور پوری انسانیت کو جو اس کی تہذیبی ترقی تھی اس کو اس بات کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ جو اختلافات ہیں تہذیبوں کے، یہ ایک ارتقائی پروسیس ہے۔ جیسے اس انسان اور کائنات کا ارتقاء ہوا ہے، ایسے سماجیات کا بھی ارتقاء ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان یہ جو نئی چیزیں کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی ارتقاء ہے۔ لہٰذا اس ارتقاء میں اب مذہب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کارل مارکس نے بھی یہی کیا کہ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکنامکس کی وجہ سے، اکنامکس ایکٹیویٹی ہیں، اور مذہبی لوگ یا جو مذہب پسند لوگ ہیں وہ بیسیکلی انسان کو جو ہے مجبور محض کے طور پر پیش کرتے ہیں اور انسان کو ماضی پسند بنا دیتے ہیں، اور یہ مذہب افیون کی طرح ہے، لہذا مذہب کو جو زندگیوں سے نکال